بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین کرام، آج کا میرا موضوع ہے زنا اور اس کی سزا۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے اسی کی جنس کا جوڑا بنایا ہے، چونکہ جوڑا بنانے کا مقصود اور غرض ہی مخلوق انسانی کو بڑھانا تھا۔ اسی لیے مرد اور عورت کے دل میں ایک دوسرے کی محبت اور چاہت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قوت شہوانی کی تسکین کے لیے ایک حد مقرر فرمائی ہے اور مرد و عورت کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر مرد اور عورت بغیر نکاح کے جنسی تسکین حاصل کریں تو اسے شریعت اسلامی میں زنا کہتے ہیں۔ زنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان مرد اور عورت کو اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑا برا راستہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نگاہیں پست رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور دنیا میں زنا کی سزا یہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنوارہ مرد اگر کنواری عورت سے زنا کرے تو دونوں کو 100 درے لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے، اور شادی شدہ مرد اگر شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو دونوں کو سنگسار کیا جائے۔ قرآن مجید میں زنا کار کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، سو ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان دونوں پر ذرا رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور زبردستی زنا کے بارے میں حکم ہے، اگر کسی عورت سے زبردستی زنا کیا گیا ہے تو اس پر حد نہیں ہے۔ بخاری نے اپنے جامعہ میں لکھا ہے کہ اس عورت پر حد نہیں ہے جس سے زبردستی زنا کیا گیا ہو، اور اس باب کے تحت یہ آیت نقل کرتے ہیں، جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک غلام نے ایک لونڈی سے زبردستی زنا کیا۔ یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ہاں پیش ہوا۔ آپ نے ثبوت کے بعد غلام پر حد جاری کر دی، مگر لونڈی کو بری کر دیا کیونکہ اس سے زبردستی کی گئی تھی۔ عالم برزخ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مردوں عورتوں کے ایسے گروہ پر گزرے جن کے سامنے پکا ہوا عمدہ گوشت تھا اور ساتھ کچا اور خراب گوشت بھی تھا۔ وہ لوگ عمدہ اور پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کچے اور خراب بدبودار گوشت کو کھا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جاتی تھی۔ اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن زانی مردوں کی شرمگاہوں کو لمبا کر دیا جائے گا، پھر ان پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کی شرمگاہوں کو کاٹیں گے۔ دوزخ میں جب ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرے گا۔ اسی طرح دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہیں، جو ایک بار بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کریں گے۔ پیاس کی شدت سے یہ زانی مرد چیخیں چلائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں پانی پلاؤ، پھر ان کو بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا پیپ اور خون کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جس کے پینے سے ان کی انتڑیاں کٹ کٹ کر ان کے چوتروں کے راستہ سے باہر گر پڑیں گی۔ تو ناظرین کرام،
اس کا آخر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس قدر بھی ہو سکے زنا سے بچا جائے، کیونکہ نہ اس کا دنیا میں فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں، بلکہ اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنی آخرت خراب نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔